فضائل حج میں حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک مرید حج کر کے واپس آئے تو شیخ نے مرید سے کچھ سوالات کیے اور مرید نے جوابات دیے. ان سوال اور جوابات کو سن لیتے ہیں. حضرت نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ تم نے حج کا پکا ارادہ اور عزم کیا تھا؟ کہ جی کیا تھا. تو پھر پوچھا کیا ان ارادوں کے ساتھ ان تمام ارادوں کو چھوڑنے کا عہد کر لیا تھا جو آج تک حج کی شان کے خلاف تم نے کیے ہوں؟ یعنی ایسے کام جو حاجی کو نہیں کرنے چاہیے وہ اگر تمہاری زندگی میں تھے تو کیا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا حج کے ارادے کے ساتھ؟ یعنی میں نے یہ تو نہیں کیا. ان کا پھر تم نے حج کا ارادہ بھی نہیں کیا. پھر پوچھا کیا احرام کے وقت بدن کے کپڑے نکال دیے تھے؟ میں نے کہا جی وہ تو اتار دیے تھے. فرمایا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا؟ کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا. تو پھر تم نے کپڑے کیا اتارے؟ پھر پوچھا کیا وضو اور غسل سے طہارت حاصل کی تھی؟ کہ ہاں جی کی تھی. پھر پوچھا کیا اس وقت ہر قسم کی گندگی سے لغزش سے دلوں کو پاک کر لیے؟ دل تمہارا پاک ہو گیا تھا؟ کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا. تو پھر تم نے کون سا وضو کیا؟ پھر پوچھا کیا تم نے لبیک پڑھا تھا؟ کہ جی لبیک پڑھا تھا. کیا تمہیں لبیک کا جواب ملا تھا؟ محسوس ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے قبولیت آ رہی ہے؟ کہ نہیں یہ تو محسوس نہیں ہوا. کیا تم نے لبیک پڑھا؟ پھر پوچھا کہ تم حرم محترم میں شامل ہوئے تھے؟ مکہ مکرمہ میں حرم محترم میں تم داخل ہوئے تھے؟ کہ جی داخل ہوا تھا. پوچھا کیا اس وقت جب تم حرم میں داخل ہو رہے تھے کیا ہر حرام چیز کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا؟ کہ نہیں وہ تو نہیں کیا. کہ پھر تم کیا داخل ہوئے؟ پھر اگلا سوال کیا کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے مسجد کے اندر؟ کہ جی داخل ہوا تھا. تو پوچھا کیا تمہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے قرب میں بھی داخلہ ملا تھا؟ تم بیت اللہ کے اتنے قریب ہو رہے تھے، کیا اللہ کے قرب میں بھی تمہیں کوئی جگہ ملی؟ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا. کہ تم کیا داخل ہوئے بھائی؟ پھر پوچھا کیا تم نے بیت اللہ کو دیکھا تھا؟ کہ جی بیت اللہ کی زیارت تو کی تھی. اچھا تمہیں وہ چیز محسوس ہوئی جس کی وجہ سے بیت اللہ کا سفر کیا جاتا ہے؟ کوئی کیفیت کوئی حال؟ کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ملا. تم نے بیت اللہ کو کیا دیکھا؟ پھر پوچھا کیا تم نے حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، بوسہ دیا تھا؟ نے کہا ہاں. اب شیخ نے ایک بڑی آہ جو ہے نا وہ کھینچی، خوف زدہ ہو کے فرمایا کہا تیرا ناس ہو تجھے پتہ بھی ہے کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھنا بوسہ کرنا یہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کی مانند ہے، اور جو مصافحہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ہر طرح سے امن میں آ جاتا ہے. کیا تمہیں اس وقت امن محسوس ہوا؟ کہ نہیں مجھے تو محسوس نہیں ہوا. کہ تم نے پھر کون سا بوسہ دیا، کیا کیا تم نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر پوچھا کیا تم نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے؟ کہ ہاں پڑھے. پھر پوچھا کہ جس جگہ پہ جس عظیم مقام پر اللہ نے تمہیں کھڑا کیا تھا کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے قرب میں اللہ کے حضور میں کسی خاص مرتبے تک پہنچے؟ تمہیں ترقی کچھ محسوس ہوئی اندر؟ کہ نہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا. تو پھر تم نے کون سی نماز وہاں پڑھی؟ پھر انہوں نے پوچھا کیا تم نے صفا مروہ میں تکبیر کہی تھی؟ کہ ہاں تکبیر کہی تھی. اچھا تمہیں اپنی تکبیر کی حقیقت کا احساس ہوا تھا کہ جب تم نے کہا اللہ اکبر تو اللہ کی بڑائی تمہیں محسوس ہوئی ہو اور اپنی ذات اور دنیا کی کمی محسوس ہوئی ہو، چھوٹا ہونا محسوس ہوا؟ یعنی مجھے تو محسوس نہیں ہوا. پھر تم نے کہا تکبیر کہی. پھر پوچھا تم صفا سے نیچے اترے تھے؟ صفا سے نیچے اترے تھے؟ کہ جی اترا تھا. کیا تمہارے دلوں سے تمہارے اندر سے ہر طرح کی برائی اور علت دور ہو گئی تھی؟ دل صاف ہو گیا تھا؟ کہ نہیں وہ تو نہیں ہوا. پھر کہا تم کیا چڑھے؟ پھر پوچھا تم صفا مروہ میں دوڑے تھے؟ کہ جی دوڑا تھا. کیا اس وقت تم اللہ کی طرف دوڑا محسوس تم نے کیا تھا کہ ہر چیز کو چھوڑ کر ففروا الی اللہ اللہ کی طرف دوڑنے کا تمہارا محسوس ہوا؟ کہ نہیں ایسا تو محسوس نہیں ہوا. پھر تم کیا دوڑے؟ جواب دیا. اگلا سوال پوچھا کیا تم مروہ کے اوپر چڑھے تھے؟ مروہ پہنچے تھے؟ کہاں پہنچا تھا. کیا اس وقت تمہیں سکینہ نازل ہوا، کچھ سکون محسوس ہوا؟ کہ نہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا. پھر تم کیا کیا تم نے؟ پھر پوچھا کہ تم مینا گئے تھے؟ کہ جی میں مینا حاضر ہوا تھا. پھر کہاں پوچھا مینا پہنچنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ سے بہت امیدیں اور بہت تعلق محسوس ہوا تھا؟ کہ نہیں وہ تو محسوس نہیں ہوا. پھر تم مینا کہاں گئے؟ پھر پوچھا کیا تم مسجد خیف میں گئے تھے؟ کہ جی گیا تھا.
کہ کیا مسجد خیف میں تمہیں خوف کا کوئی ایسا غلبہ ہوا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو؟ تمہیں خوف خدا میں سے کچھ حصہ ملا ہو؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں ملا۔ کہ تم مسجد میں کیا داخل ہوئے پھر پوچھا بڑا کی پوائنٹ کہ تم میدان عرفات گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ پوچھا کہ تم نے میدان عرفات میں پہنچ کر یہ پہچان لیا تھا کہ تم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو، تمہارا مقصد کیا تھا اور تم ابھی تک کرتے کیا رہے ہو؟ اپنی زندگی کا، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد تمہیں پہچان لیا تھا تم نے، اور اس مقصد کے مطابق ابھی کیا کرتے رہے ہو اس کو ریئلائز کیا تھا، اس کا احساس کیا تھا؟ کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ تو پھر تم عرفات بھی نہیں گئے۔ پھر پوچھا مزدلفہ گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ اچھا مزدلفہ جا کے اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا تھا کہ تمہیں دنیا سے ہٹ کے اللہ کی طرف سے مشغول کر لیا ہو؟ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ جی ایسا ذکر تو میں نے مزدلفہ میں نہیں کیا، ایسی تعلق تو نہیں بنا۔ اگر تم مزدلفہ بھی پھر کیا گئے؟ پھر پوچھا کیا تم نے قربانی کی تھی؟ کہ ہاں جی قربانی کی تھی۔ قربانی کے وقت تم نے اپنے نفس کو حرام لذات اور خواہشات کو ذبح کیا تھا؟ کہ نہیں وہ تو میں نے نہیں کیا۔ تو تم نے کیا قربانی کی؟ پھر پوچھا کیا تم نے کنکریاں ماری تھیں؟ کہ جی ماری تھی۔ پھر سوال یہ پوچھا کہ ہر کنکری مارتے وقت تمہیں اپنی جہالت میں کمی اور علم میں اضافہ محسوس ہوا؟ کہ نہیں مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔ تو پھر تم نے کنکریاں کیا ماری؟ پھر پوچھا کیا تم نے طواف زیارت کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ فرمایا اس وقت کچھ حقائق، کچھ تعلق اور کچھ ایسی چیزیں محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اعزاز و اکرام تمہیں مل رہا ہو؟ کہ نہیں ایسا تو محسوس نہیں ہوا۔ پوچھا بھائی پھر تم نے کیا کیا؟ اور کہا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، حضور پاک کا ارشاد ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ جل جلالہ کی زیارت کرنے والا ہے، اور جس کی زیارت کو کوئی جائے اس پر حق ہے کہ وہ اپنے زائرین کا اکرام کرے۔ تو طواف زیارت میں تمہیں کچھ اکرام محسوس ہوا؟ کہ نہیں وہ تو نہ ہوا۔ پھر تم نے طواف زیارت کیا کیا؟ پھر پوچھا کیا تم حلال ہوئے تھے؟ حج کے تمام ارکان سب کرنے کے بعد، طواف زیارت کے بعد انسان حلال ہو جاتا ہے۔ احرام کی پابندیاں کچھ دن پہلے ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ایک پابندی ہوتی ہے بیوی سے ملاقات کی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان مکمل حلال ہو جاتا ہے۔ پوچھا کیا تم حلال ہوئے تھے؟ کہاں حلال ہوا تھا۔ جس وقت تم حلال ہوئے تھے کیا اس کا تم نے ارادہ کیا تھا آج کے بعد ہمیشہ حلال کمائی کھاؤ گے، حلال کام کرو گے، حلال رزق جو ہے وہ کھاؤ گے؟ یہ ارادہ تم نے کیا تھا؟ کہ نہیں یہ ارادہ تو میں نے نہیں کیا۔ بٹ تم کدھر حلال ہوئے؟ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا آخری سوال کیا تم نے طواف وداع کیا تھا؟ کہ جی کیا تھا۔ جس وقت تم نے طواف وداع کیا کیا اس وقت تم نے اپنے آپ کو، اپنی تن من کو خیر آباد کر کے اللہ ہی کی طرف ہو گئے تھے؟ کہ نہیں کہ بس آج کے بعد سب کو چھوڑ کے میں اللہ کی طرف ہوتا ہوں، ہر چیز سے میری دوری؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ کہا کہ پھر تم نے تو طواف وداع بھی ٹھیک نہ کیا، اب تم دوبارہ حج کرنے جاؤ اور ان کیفیات کے ساتھ حج کرو جیسے میں نے تمہیں بتائی۔